جاری رکھے ہیں۔ قرآن پاک میں دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں حسنہ عطا کیجیے، حسنہ عطا کیجیے، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کیجیے۔ بس یہی سارا دین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی ہم کو پاکیزہ چیزیں یا پاکیزہ غذائیں، پاک اعمال، پاک نیت، خالص ایمان، کامل عبادات عطا کیجیے۔ عبادات اور اعمال کی حفاظت کے لیے اگر ہم اپنے اعمال میں کوتاہی ہوگی تو ایمان کمزور ہوگا۔ یہی آزمائش ہے۔ ایمان کتنا پختہ ہے جتنے اعمال پختہ ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ایمان تو الحمدللہ ہمارا خالص ہے، نجات کا تو یہی سامان ہے۔ اب رہے اعمال تو یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ ایمان کا ثبوت اسی میں ملتا ہے۔ ایمان کی سلامتی بھی اعمال پر ہے۔ اس میں کوتاہیاں ہیں تو جہاں کوتاہیاں ہو جائیں تو استغفار کر لو۔ تم کو نبی اور پیغمبر تو نہیں کہ گناہ ہی تم سے سرزد نہ ہو، بس جہاں لغزش ہو توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور جہاں دوسروں کے کہنے پر مجبور ہو جاؤ تو پناہ مانگ لو۔ جو بھی دشواری ہو تم محسوس کرتے ہو، اسی سے کہو جس نے جس کی معیشت جاری ہے، وہی تم کو پناہ دے گا۔ اسے نے ماحول پیدا کیا ہے اور تم کو اسی میں پیدا کیا ہے۔ تقاضا ایمان یہی ہے، داد رسی کرو، اسے فریاد رسا کرو۔ یہ منکرات، فواحشات، چوریاں، ظلم، ستم، گرانی، بے حیائی، آمدش، یہ ساری برائیاں تم دیکھ رہے ہو، مگر یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اپنی مجبوری، مظلومیت پیشز انہی کے دربار میں کہو کہ یا اللہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہو جاتے ہیں، تو تمہیں اس پہ کون نکالے گا؟ مرنے کے بعد کوئی دوسرا خدا نہیں آئے گا، وہی اللہ ہے جو تمہیں آج بھی موجود ہے۔ جن سوالوں سے مرنے کے بعد جواب دینے سے گھبراتے ہو، ان کی سزاؤں سے خوف کھاتے ہو، ان سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اپنے اختیار کی حد تک ان کی نافرمانی سے بچو، اور جہاں مغلوب ہو جاؤ اس پر نادم ہو کر توبہ کر لو، اور پناہ مانگ لو، اور معافی طلب کر لو۔ کہو کہ یا اللہ ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ یہاں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے، ہم کو یہی معاف فرما دیجیے، ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل سے ہم سے درگزر فرما دیجیے۔ پہلی امتوں پر گناہ کی نیت سے بھی معاوضہ ہوتا تھا، لیکن شفیع دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نام ملا ہے کہ اس پر نیت بدی کی تو حد ہو تو معاوضہ نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو، اور پھر بدعمالی پر بھی اگر توبہ کر لو تو رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ یہ گندہ پرآشوب ماحول، یہ منکرات، فواحشات، ان سب کو منسوب کر لو اپنی شامت اعمال پر، اور یہی بندگی کا حق ہے۔ اور اپنی شامت اعمال پر، اپنے عزیز و قارب پر، ان نادان نسل کی شامت اعمال پر توبہ کر لو، اپنے رب سے مانگ لو۔ یہ ان کی شان مغفرت ہے کہ وہ ایک بندے کی دعا سب کے لیے قبول فرما لیں۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے، تم ان کو روک نہیں سکتے، ان کی معیشت جاری ہے۔ اس سے پناہ طلب کر لو اور کہو کہ یا اللہ یہ سب آپ کی مخلوق ہیں، سب نادانی سے ایسا کر رہے ہیں، ہم کو ان سب کو معاف فرما دیں۔ اتنی بڑی شان مغفرت ہے اللہ پاک کی، اگر ہم خود اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں تو اس کے الفاظ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ہر موقع کے لیے خود اللہ نے انہی الفاظ ہم کو تعلیم فرما دی ہے۔ تم ان الفاظ کو صرف تلاوت نہ کرو بلکہ غور کر کے سمجھ کر دعا مانگو۔ تم سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرو، کون روکتا ہے تم کو؟ اب یہ ان کی معیشت ہے کہ جس کو چاہے معاف کروا دیں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور رکعت طاری ہو گئی۔ آپ روتے رہے اور پھر رکوع کیا، روتے پھر سجدہ کیا، روتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا کریا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ روں کہ آج اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی دینے والے کو سنا کہ ایمان لے آؤ۔ یا اللہ ہم ایمان لے آئے، اب ہم کو معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہم کو نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما دیجیے۔ پھر کہو یا اللہ اے ہمارے رب، ہم کو وہ ساری چیزیں عطا فرما دیجیے جس کا آپ نے اپنے رسول سے وعدہ فرمایا ہے، اور کہو اے رب اپنا وعدہ پورا کیجیے، ہم کو پھر سے محشر میں رسوا نہ فرمائیے۔ پھر کہو یا اللہ آپ کا وعدہ آپ وعدہ کر کے خلاف نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ربوبیت اور شان مغفرت کی انتہا ہے۔ اس دعا میں اپنے بندوں کو یقین دلاتا ہے
دلا رہا ہے کہ تم مانگ رہے ہو، اس کا ہم سے وعدہ کر لیا ہے، اور ہم نے وعدہ کر لیا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ نیک عمل کرے، تم میں سے مرد ہوں یا عورتیں، ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ تو ایمان اور اعمال کی اعمال صالحہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اب دعا کر لیے کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کاملہ، اعمال صالحہ نیک نصیب فرمائیں، ہم کو اسلام پر قائم رکھے، اور ایمان اور اعمال ہم کو اسلام پر قائم رکھے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ رحمۃ العالمین دعا فرما لیتے کہ یا اللہ تعالیٰ